ووکیبلری بکس ہب کے آکسفورڈ ڈکشنری پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کیا آپ روزانہ صرف 10 منٹ میں اپنی انگلش بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے آج سیکھتے ہیں قریباً 15 سے 20 الفاظ۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا صحیح تلفظ، پارٹ آف سپیچ، اردو معنی اور اردو انگریزی ایگزامپل بھی دی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ نئی ووکیبلری آسانی سے سیکھ سکیں۔ تو آج ہمارے پاس انگریزی کے کچھ ایسے الفاظ کی فہرست ہے۔ ہماری فہرست کا پہلا پڑاؤ ایک ایسا لفظ ہے جو سب کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتا ہے، برتھ ڈے۔ جی، یہ ایک اسم ہے یعنی ناؤن، اور اس کا مطلب بہت واضح ہے، the day on which you were born۔ یعنی سالگرہ یا جنم دن۔ جی، یہ ان الفاظ میں سے ہے جن میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، ایک مخصوص دن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی مثال بھی بالکل ویسی ہی سیدھی سادھی ہے، My birthday is on May 2nd۔ یعنی میری سالگرہ 2 مئی کو ہے، اس میں کوئی چھپا ہوا مطلب نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے، بسکٹ۔ یہ بھی ایک اسم، ناؤن ہے۔ انگریزی میں اس کی تعریف ہے a small flat dry cake۔ یعنی سیدھا سیدھا بسکٹ۔ جی، اس کی مثالیں بھی روزمرہ زندگی سے ہیں، a packet of biscuits یا a chocolate biscuit۔ یعنی بسکٹوں کا ایک پیکٹ یا پھر ایک چاکلیٹ بسکٹ۔ یہاں تک تو سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہے نا؟ ہاں، یہ وارم اپ کی طرح ہے۔ بالکل، لیکن اب ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جو اتنا عام نہیں، بشپ۔ اچھا، یہ بھی ایک اسم ہے، لیکن اس کا دائرہ کار، مطلب اس کا استعمال بہت مخصوص ہے۔ اور اس کا مطلب ہے an important priest in some Christian churches۔ جی، اردو میں ہم اسے بشپ ہی کہتے ہیں، یعنی عیسائی کلیسا کا ایک بڑا عہدیدار جو اپنے علاقے کے گرجوں کا نگران ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبان میں کچھ الفاظ سب کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ خاص شعبوں یا برادریوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب ایک ایسے لفظ کی طرف آتے ہیں جو بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن استعمال میں بہت بڑا ہے۔ لفظ ہے بٹ۔ یہ واقعی ایک دلچسپ لفظ ہے تو یہ بھی اسم، ناؤن، لیکن اس کے استعمال کئی ہیں۔ یعنی اس کا بنیادی مطلب ہے a small piece or amount of something، یعنی ٹکڑا، حصہ یا تھوڑی سی مقدار۔ اچھا، جیسے کوئی پوچھے would you like a bit of cake؟ بالکل، کیا آپ کیک کا ایک ٹکڑا پسند کریں گے؟ لیکن یہ صرف چیزوں کے ٹکڑوں تک محدود نہیں ہے۔ جی نہیں، اسے خیالات یا تجربات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے دستاویز میں مثال ہے some bits of the film were very funny۔ فلم کے کچھ حصے بہت مزاحیت ہے، بالکل۔ اور پھر اس کا ایک اور بہت عام استعمال ہے a bit کی شکل میں، جس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اچھا، یہ کسی کیفیت کی شدت کو نرمی سے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو یہ کہنا کہ you look tired شاید تھوڑا سخت لگے۔ جی، لیکن you look a bit tired کہنے میں ایک نرمی آ جاتی ہے۔ یعنی تم کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ یہ تو بہت لطیف استعمال ہے۔ جی، اور یہیں سے زبان کا جادو شروع ہوتا ہے۔ اسی بٹ سے محاورے بھی بنتے ہیں، جیسے بٹ بائی بٹ، یعنی آہستہ آہستہ، قطرہ قطرہ، اور کم ٹو بٹس یا فال ٹو بٹس، جس کا مطلب ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ جی، کسی چیز کا مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر جانا۔ تو ایک چھوٹا سا لفظ بٹ کتنے مختلف معنی دے رہا ہے۔ بٹ یعنی ٹکڑے سے بائٹ یعنی کاٹنے کا خیال ذہن میں آتا ہے، اور اتفاق سے اگلا لفظ بھی یہی ہے۔ واہ، کیا خوبصورت تعلق جوڑا ہے۔ جی، بائٹ بطور فعل، ورب۔ اس کا مطلب ہے ٹو کٹ سم تھنگ وتھ یور ٹیتھ، یعنی دانتوں سے کاٹنا، جیسے دیٹ ڈاگ بٹ مائی لیگ، اس کتے نے میری ٹانگ پر کاٹ لیا۔ یا پھر ایک اور مثال، I've been bitten by mosquitoes، مجھے مچھروں نے کاٹا ہے۔ یہاں یہ ایک عمل کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن یہی لفظ اسم بھی تو ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ بطور اسم یہ اسی عمل کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے an act of biting، یعنی لقمہ یا نوالا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر he took a bite of his sandwich، اس نے اپنے سینڈوچ کا ایک لقمہ لیا۔ ایک ہی لفظ عمل بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی، یہ تو کمال ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب بھی اسی نتیجے سے جڑا ہے، a wound from an animal's or insect's teeth، یعنی جانور کے کاٹنے یا کیڑے کے ڈنگ کا زخم، جیسے a snake bite۔ جی، تو بائٹ کا عمل ایک بائٹ یعنی لقمہ بھی بنا سکتا ہے اور ایک بائٹ یعنی زخم بھی۔ سب کچھ سیاق و سباق پر
منحصر ہے۔ واہ، اب ایک ایسے لفظ کی طرف چلتے ہیں جو احساسات اور ذائقے دونوں سے جڑا ہے، bitter۔ اچھا، یہ صفت بھی ہے اور اسم بھی؟ بالکل، بطور صفت اس کے دو معنی بہت دلچسپ ہیں۔ پہلا ہے احساسات سے متعلق، feeling unhappy and angry because you have been treated unfairly۔ یعنی تلخ، ناخوش یا دل برداشتہ ہونا۔ جی، جیسے مثال میں ہے he felt very bitter about losing his job۔ وہ اپنی نوکری جانے پر بہت تلخ محسوس کر رہا تھا، یعنی اسے دکھ اور غصہ تھا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ہم ایک منفی احساس کو بیان کرنے کے لیے ذائقے کا استعارہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس کا دوسرا مطلب ذائقے سے ہی جڑا ہے، یعنی کڑوا۔ لیکن یہاں جو دوسرا معنی دیا گیا ہے وہ موسم سے متعلق ہے، ویری کولڈ، بہت سرد، جیسے a bitter wind۔ یعنی کاٹ کھانے والی ہوا۔ تو تلخ جذبات، کڑوا ذائقہ اور شدید سردی، ان تینوں میں مشترک چیز ایک ناخوشگوار چبھنے والا احساس ہے۔ کیا خوبصورتی سے آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ زبان نے ان تینوں تجربات کو ایک ہی لفظ بٹر میں پرو دیا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جی، یہی لفظ جب اسم بنتا ہے تو اس کا مطلب بالکل ہی الگ ہو جاتا ہے۔ A type of dark beer۔ گہرے رنگ کی ایک قسم کی بیئر۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے A pint of bitter please۔ یعنی برائے مہربانی ایک پائنٹ بٹر دیجیے۔ ایک ہی لفظ میں کتنی دنیائیں آباد ہیں۔ واقعی۔ اب ایک ایسے لفظ کی طرف آتے ہیں جو خود کئی الفاظ کی بنیاد ہے، بلیک۔ یہ بھی صفت اور اسم دونوں ہے۔ جی، بطور صفت ایڈجیکٹو اس کے کئی استعمالات ہیں۔ سب سے پہلا اور عام تو رنگ ہے، کالا یا سیاہ، جیسے a black dog۔ اور دوسرا یہ نسل کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیاہ فام، جیسے دستاویز کی مثال ہے مارٹن لوتھر کنگ واز اے فیمس بلیک لیڈر۔ مارٹن لوتھر کنگ ایک مشہور سیاہ فام رہنما تھے۔ جی، اور تیسرا استعمال تو بہت ہی عام ہے، خاص کر چائے یا کافی کے شوقین لوگوں کے لیے۔ بالکل، بلیک کافی کا مطلب ہے بغیر دودھ کے کافی۔ تو دیکھیں، ایک ہی لفظ بلیک کبھی رنگ بتا رہا ہے، کبھی شناخت اور کبھی کسی چیز کی ترکیب۔ اور بطور اسم بھی اس کے دو رخ ہیں۔ پہلا تو خود کالا رنگ، جیسے she was dressed in black، اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اور دوسرا محاورے میں in black and white، جس کا مطلب ہوتا ہے تحریری شکل میں بالکل واضح۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ لفظ دوسرے الفاز کی بنیاد بھی ہے، ہماری فہرست میں آگے کچھ ایسی ہی مثالیں، جی، جیسے بلیک بیری، بلیک برڈ، بلیک بورڈ اور بلیک کرنٹ۔ جی، یہ سب مرکب الفاظ ہیں، کمپاؤنڈ ورڈز۔ زبان ایسے ہی نئے الفاظ بناتی ہے۔ بلیک بیری ایک اسم ہے، یعنی a small soft black fruit that grows on a bush۔ جامن جیسا ایک چھوٹا نرم اور کالا پھل۔ جی، بلیک برڈ بھی ایک اسم ہے جو ایک کالے چڑیا کا نام ہے جس کی چونچ پیلی ہوتی ہے۔ اور بلیک کرنٹ، وہ بھی ایک سیاہ رنگ کے چھوٹے پھل کا نام ہے۔ اور بلیک بورڈ تو ہم سب کے بچپن کی یادوں کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک اسم ہے، a dark board in a classroom that a teacher writes on، یعنی تختہ سیاہ۔ مثال ہے look at the black board۔ تختہ سیاہ کی طرف دیکھیں۔ ان تمام الفاظ میں بلیک صرف ایک صفت کے طور پر کام کر رہا ہے۔ لیکن بلیک کا ایک اور مرکب لفظ ایسا ہے جس کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا مطلب بہت سنگین ہے، بلیک میل۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بلیک میل ایک اسم ہے، ناؤن ہے۔ اس کا مطلب ہے the crime of making somebody give you money or do what you want by threatening to tell secrets about them۔ یعنی کسی کو اس کے راز فاش کرنے کی دھمکی دے کر اسے پیسے یا کوئی کام نکلوانے کا جرم۔ جی، یہاں بلیک کا لفظ شاید اس کے منفی اور غیر قانونی پہلو کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ اب ایک ایسے لفظ کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے ہمیشہ متجسس کیا ہے، بلیڈ۔ اچھا، یہ ایک اسم ہے، ناؤن ہے، لیکن اس کے دو معنی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ زبان کے سب سے خوبصورت پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ اس کا پہلا مطلب ہے the flat sharp metal part of a knife, tool, etc۔ یعنی پھل یا دھار جیسے چاقو یا کلہاڑی کا تیز دھار والا حصہ، یہ طاقت اور خطرے کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا مطلب ہے a long thin leaf of grass۔ گھاس کی ایک پتی، جیسے a blade of grass۔ اب آپ خود سوچیں، کہاں ایک سخت تیز دھار دھاتی اوزار کا حصہ اور کہاں گھاس کی ایک نازک نرم پتی۔
ہے نا حیرت کی بات؟ یہ تو انتہا کی متضاد تصویریں ہیں. ایک ہی لفظ میں تباہی کی طاقت بھی ہے اور فطرت کا نازک پن بھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید اس لیے کہ دونوں کی شکل میں ایک مماثلت ہے. دونوں ہی پتلے، لمبے اور چپٹے ہوتے ہیں. زبان اکثر شکل کی بنیاد پر ایسے تعلق بنا لیتی ہے جو معنی میں بالکل الگ ہوں. یہ واقعی شاندار ہے. اب ایک اور لفظ جو سماجی اور اخلاقی وزن رکھتا ہے، بلیم. یہ فعل بھی ہے اور اسم بھی. جی، بطور فعل اس کا مطلب ہے to say or think that somebody, something is responsible for something bad. یعنی کسی کو کسی بری بات کا ذمہ دار ٹھہرانا، الزام دینا. بالکل. مثال کے طور پر the other driver blamed me for the accident. دوسرے ڈرائیور نے حادثے کا الزام مجھ پر لگایا. اور جب یہ اسم بنتا ہے تو یہ خود الزام کا مفہوم دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بہت عام محاورہ استعمال ہوتا ہے. ٹیک دا بلیم. جی، یعنی الزام یا ذمہ داری قبول کر لینا. جیسے مثال ہے ایو ٹک دا بلیم فار دا مسٹیک. ہوا نے غلطی کی ذمہ داری اپنے سر لے لی. یہ ایک بہت بڑا اخلاقی عمل ہے. یقیناً. الزام لگانے اور ذمہ داری قبول کرنے کے اس بھاری موضوع کے بعد اگلا لفظ بہت سکون اور آرام دہ ہے، بلینکٹ. ہاں جی، یہ بھی ایک اسم ہے. A large cover often made of wool used for keeping warm in bed. یعنی کمبل. اون یا دوسرے گرم کپڑوں سے بنا ہوا بستر پر اوڑھنے کے لیے. ایک بہت سادہ اور ٹھوس لفظ. اور آج کی ہماری فہرست کا آخری لفظ بلاسٹ ہے. یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی چہرے ہیں. جی، یہ اسم ہے اور اس کے معنی بہت متنوع ہیں. پہلا اور سب سے عام معنی ہے دھماکہ، بم کا پھٹنا. جی، مثال ہے 50 people were killed in the blast. دھماکے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے. یہ تباہی اور شور کو ظاہر کرتا ہے. لیکن اس کے دوسرے معنی اتنے پرتشدد نہیں. بالکل نہیں. اس کا دوسرا مطلب ہے a blast of cold air. ہوا کا ایک تیز سرد جھونکا. جی، اور تیسرا مطلب کسی ساز جیسے ٹرمپٹ کی بہت زوردار آواز بھی ہو سکتا ہے. تو بلاسٹ کا لفظ ایک ہی وقت میں دھماکے کی تباہی، ہوا کی ٹھنڈک اور موسیقی کی توانائی تینوں کو سمیٹ سکتا ہے. تو ہم نے برتھ ڈے کی سادگی سے سفر شروع کیا اور بلاسٹ کی پیچیدگی پر اسے ختم کیا. ہم نے دیکھا کہ کیسے بٹ جیسا چھوٹا لفظ کئی معنی رکھتا ہے، بلیڈ میں کیسے دو متضاد دنیایں آباد ہیں، اور بٹر کیسے ذائقے، موسم اور جذبات کو ایک لڑی میں پیرو دیتا ہے. امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ سے آپ نے کئی نئے الفاظ اور ان کا درست استعمال سیکھا ہوگا. اگر آپ اپنی انگلش ووکیبلری کو روزانہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ووکیبلری بکس ہب کو ضرور فالو کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز آپ تک فوراً پہنچ سکیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.